بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محدثین کرام نے حدیث کی خدمت کے لیے دور دراز کے سفر کیے، مختلف شہروں تک پہنچے، مختلف لوگوں تک پہنچے اور احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ جو ہے انہوں نے جمع فرمایا۔ اب یہ سفر کیوں کیے جاتے تھے، سفر کے کیا مقاصد تھے؟ تو سفر کی اہمیت اور اس کے اہداف۔ طلب حدیث کے سفر کرنے کا حدیث کی نشر و اشاعت اور اس کی سندوں کے باکثرت ہو جانے اور راویوں کے احوال کی انتہائی دقیق معرفت حاصل ہونے میں بہت اثر اثر تھا، کیونکہ سندیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور پھر اس کے جو رجال تھے، راوی تھے، ان کے احوال کو جاننا انتہائی ضروری تھا، اس لیے سفر کیے گئے۔ اس لیے کہ جب محدث ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے تو وہ وہاں کے علماء کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں طلب علم میں سفر کی نطاق، یعنی سفر کی جو میدان تھا، اس میں وسعت آ گئی اور سفر زیادہ ہونے لگا۔ حافظ رام ہرمزی نے اپنی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ کتاب ہے جو اصول حدیث پر ہے، تو امام رام ہرمزی جو ہے وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ان محدثین کے نام لکھتے ہیں جنہوں نے احادیث کے حصول کے لیے مختلف شہروں کے سفر کیے اور اس فہرست کو طبقات کے حساب سے مرتب کیا، یعنی سفر کیے اور اس سفر کرنے کے بعد پھر محدثین کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ فلاں طبقے کے محدثین ہیں، یہ فلاں طبقے کے محدثین ہیں۔ پہلے وہ لوگ ذکر کیے جنہوں نے کئی اطراف میں سفر کیے، پھر وہ محدث ذکر کیے جنہوں نے کسی ایک شہر کی طرف سفر کیا اور وہاں کے جن جن علماء سے ملاقات کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ شہر یا وہ اطراف و اقطار، اقطار میں نا یعنی وہ اطراف، وہ جگہیں، وہ اہم اقطار جن کی طرف طالب علم سفر کیا کرتے تھے، ان میں سے یہ شہر جو ہیں یہ زیادہ معروف ہیں، جیسے مدینہ ہے، مکہ ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، شام ہے، جزیرہ عرب ہے، یمامہ ہے، مصر ہے اور مرو ہے، اس طرح الرئی ہے اور بخارا، اس لیے کہ یہ شہر علماء اور علم کے مراکز تھے۔ یہ جن شہروں کا نام یہاں پہ آیا ہے یہ علماء اور علم کے مراکز تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا طالب علم کسی ایک اہل علم کو، یعنی کسی ایک عالم کو ہی لازم پکڑ لے اور جو کچھ علم اس کے پاس ہے اسے لکھتا رہے، یا پھر وہ دوسرے علمی مقامات کی طرف بھی سفر کرے اور ان سے بھی علم سنے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ سفر پر نکلے اور اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل مدینہ، اہل مکہ اور شام کے لوگوں سے بھی حدیث کی سماعت کرے۔ اس سے پہلے ابراہیم بن ادہم کا قول گزر چکا ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس امت سے بلا اور مصیبت کو کسی ایک آدمی کے طلب حدیث کے سفر کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کی طلب میں سفر سے مقصود دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دو مقصود چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عموماً سفر کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے علو سند، یعنی سند کی بلندی، کہ آپ براہ راست اوپر والے راوی سے جا کر سن لیں اور آپ کی سند جو ہے وہ بلند ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اور تقدیم سماع، یعنی سماعت کو مقدم کرنا کہ آپ نے اوپر والے راوی سے سنا ہے، شاگرد کی بجائے آپ براہ راست استاد کے پاس پہنچ گئے۔ دوم، حفاظ سے ملاقات اور مذاکرہ، یعنی جو محدثین کرام ہیں، حدیث کے حفاظ ہیں، حفاظ حدیث ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ مذاکرہ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آدمی جو ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہے اور پھر ان سے استفادہ بھی بندہ کر لیتا ہے۔ تو یہ
اس کے متعدد فوائد ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں طالب علم کے شہر میں موجود ہوں، یعنی طالب علم جس شہر کے اندر رہتا ہے وہاں پر علماء اور محدثین کی ایک بڑی جماعت موجود ہو، اور علو سند والے علماء بھی موجود ہوں، تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں طالب علم کے شہر میں موجود ہوں اور دوسرے شہروں میں معدوم ہوں، یعنی دوسرے شہروں میں نہ ہوں، تو پھر اس کے سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہی رہے، اور وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سفر کے فوائد ہیں جو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے محدثین نے بیان فرمائے ہیں، اور محدثین نے لمبے لمبے سفر کیے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس فصل صوم۔ اس فصل کے اندر ان فرقوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو خواہشات پر مبنی انہوں نے اپنے اصول مقرر کیے، اور پھر حجیت حدیث کے متعلق ان کا اپنا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ یعنی احادیث کو بعض ایسے تھے کہ جو بالکل ہی مانتے نہیں تھے، بعض ایسے تھے کہ جو کسی اصول من گڑت اصول کی بنیاد پر احادیث کو رد کر دیتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ بعض کو تو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس پوری فصل کے اندر ایسے دشمنان اسلام گروہوں کا اور دین سے خارج گروہوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ خواہشات پرست فرقے اور حجیت سنت کے متعلق ان کا موقف۔ دشمنان اسلام میں ایسے گروہ اور امتیں تھیں جن کے مذاہب کو اسلام نے منسوخ کر کے باطل قرار دیا اور ان کے جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ ان کو ابھی سکون و چین نہیں ملا تھا، اور نہ ہی جب سے اسلام کو یوں تیز رفتاری سے پھلتے پھولتے دیکھا تو انہیں قرار نصیب ہوا تھا، اور انہی قوموں کے لوگ اسلام میں بہت زور و شور سے داخل ہو رہے تھے۔ بس اس لیے انہوں نے دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم میدان کے اندر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے شکوک و شبہات کے ذریعے جال بننے شروع کر دیے، اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، محدثین کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں۔ اس طرح مختلف انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ جب اس دین کے خلاف اور قرآن کریم کی کے خلاف کھلم کھلا محاذ آرائی ممکن نہ تھی، تو انہوں نے منافقت کا روپ دھارا، خود کو اہل اسلام ظاہر کرتے، مگر دل میں وہی کفر و غلاظت اور انتقام کی آگ ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں میں اس دین کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے شروع کر دیے، اور اپنے ہر قسم کے الزامات اور شکوک و شبہات کے حملوں کا مرکز سنت مطہرہ اور اس کے راویوں کو بنایا۔ سنت کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور اس کے راویوں کے اوپر اعتراض کرتے تھے، تو یہ ان کے شکوک و شبہات کا بڑا مرکز و محور تھا۔ سنت مطہرہ ہی قرآن کریم کی وضاحت اور اس کی تفسیر اور تشریح ہے۔ سنت پر تانہ زنی در حقیقت قرآن مجید پر تانہ زنی ہے، اور قرآن و سنت پر تانہ زنی دین اسلام کی تحریف اور پامالی ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں یہی چیز چاہتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے اپنے آپ کو مسلمان کے روپ میں ظاہر کرنے کا مقصد ہی شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ ابتدائی طور پر جن لوگوں نے سنت مطہرہ میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوششیں کی اور سنت مطہرہ ان کے راویوں سے متعلق ڈالے گئے شکوک و شبہات کا گہرا اثر چھوڑا، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس طرح کے وہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ہے عبداللہ بن سبا یہودی۔ یہ یہودی شخص تھا، اور بظاہر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور مسلمان بن کر اس نے اسلام کے اندر نئے نئے عقائد اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ گڑی۔ تو سب سے پہلے ہے عبداللہ بن سبا یہودی، جس سے شیعہ نکلے ہیں، اس کا معاملہ بہت ہی مشہور ہے۔ دوسرے نمبر پر تھا سوسن النصرانی، جس سے فرقہ قدریہ کے بانی معبد الجوہانی نے تقدیر کے انکار کا عقیدہ لیا۔ تیسرے نمبر پر ہے ابراہیم نظام المعتزلی، جس سے فرقہ معتزلہ صفات کا انکار کرنے والے نکلے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اپنی براہمیت کو اعتزال کے لبادہ میں چھپائے ہوئے تھا تاکہ دین اسلام میں خرابی پیدا کر سکے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے بشر المریسی۔ بشر المریسی، خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ یہ شخص یہودی تھا اور کوفہ میں شراب پینے کے برتن بناتا تھا۔
اور اپنی زندیقیت کو اعتزال کے لبادے میں چھپائے ہوئے تھے۔ پانچویں نمبر پر تھا جہم بن صفوان، اس نے اپنا عقیدہ سمنیہ اور ہندوؤں سے لیا تھا۔ اس شخص نے بھی دین اسلام میں اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کی ہیں کہ اتنی خرابیاں دوسری امتوں نے پیدا نہیں کی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اپنی زندیقیت کو چھپائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا اور علماء اہل حدیث اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں ان کی زندیقیت کا پردہ چاک کیا۔ تو محدثین نے محنتیں کی، ان کے ہر شک و شبہ اور اعتراض کا جواب دیا، اور ان کے انفراد جو بھی تھے ان کا انہوں نے پردہ چاک کیا۔ رد احادیث و سنت دشمنی کے نکات، یعنی حدیث اور سنت کے ساتھ یہ جو ان کی دشمنی تھی اس کے نکات کیا تھے، کیسے وہ دشمنی کرتے تھے اور کس بنیادوں پر کرتے تھے۔ احادیث کو رد کرنے والوں کی سنت دشمنی کا مرکز تین نقطوں پر ہے یا تین نکات تھے۔ نمبر ایک، عقل کی بنیاد پر سنت کو رد کرنا، یعنی اگر کوئی حدیث ان کو سمجھ نہ آتی، ان کی عقل کے مطابق نہ ہوتی تو وہ اس کو رد کر دیتے، جی یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آ رہی لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ دوسرے نمبر پر احادیث کے راویوں کے متعلق غلط طعن و تشنیع کر دینا، کہ حدیث کے راویوں کے متعلق غلط قسم کی جرح کرنا اور ان کے اوپر اعتراضات کر دینا اور حدیث کو رد کر دینا۔ اور تیسرا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی طرف سے احادیث گھڑ کر انہیں صحیح احادیث کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہ احادیث کو رد کرنے کا ان کا ایک طریقہ تھا۔ اس قسم کی ان کی روایات یا تو سنت سے بالکل متصادم ہوا کرتی تھیں یا پھر عقل اور دین میں ضرورت کے تحت معلوم شدہ امور کے خلاف ہوتی تھی۔ جیسے ایک چیز بالکل دین کے اندر ثابت ہے کہ وہ فرض ہے اور واجب ہے، اور ان کی اس طرح کی من گھڑت حدیث میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چیز فرض اور واجب نہیں ہے، یعنی بالکل ثابت چیز کا انکار کر دینا اور بالکل معدوم چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ تو عقل کی بنیاد پر سنت کو رد کرنے کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، مطلق طور پر احادیث کو رد کرنے والے، یعنی کچھ تو ایسے تھے جو مطلق طور پر ہی سب احادیث کو رد کر دیتے، اور کچھ ایسے تھے خبر احاد کا رد کرنے والے، وہ صرف خبر واحد کو رد کرتے تھے، باقیوں کو رد نہیں کرتے تھے۔ تو خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ایک راوی نے، یعنی کسی ایک طبقے میں صرف ایک راوی اس کو روایت کرنے والا رہ جائے، باقی طبقات میں بے شک جتنے بھی لوگ اس کے روایت کرنے والے موجود ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر ان کے ساتھ ایک تیسری قسم بھی ملائی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خبر احاد کے رد کے ساتھ نص میں زیادتی کے رد کو بھی ملا لیا جائے، اس کے رد کی وجہ بھی اس خبر کا احاد ہونا ہے، یعنی خبر واحد کے اندر کوئی ایسی چیز زائد بیان کر دی جائے جو قرآن مجید کے اندر بیان نہ ہو یا متواتر احادیث کے اندر بیان نہ ہو، تو وہ اس خبر واحد کو رد کر دیتے ہیں۔ بعض تو مطلق طور پر ہی خبر واحد کو رد کر دیتے ہیں، اور بعض اس نص کے اندر جو زیادتی ہے اس زیادتی والے الفاظ کو رد کرتے ہیں۔ اب ان سب نقطوں کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو مطلق طور پر سنت کا رد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی منکرین حدیث، منکرین سنت لوگ، اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والے۔ ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اکیلا قرآن ہی پورا اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام اس میں ذکر کر دیا ہے، لہذا سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قول کے قائلین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں سے عملی سنت کی تفاصیل کو مستثنیٰ کر دیتے ہیں، جیسے نماز اور زکوٰۃ اور دیگر مسائل، یعنی جو عملی کام ہے وہ اس طرح کی سنتوں کو الگ کر دیتے ہیں کیونکہ تفصیلات تو قرآن کے اندر نہیں ہیں، تو اس کے لیے مجبور ہیں کہ وہ سنت کی طرف رجوع کریں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہر طرح کی سنت کو ہی رد کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس قسم کی آراء انفرادی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آخری دور میں ہی پیدا ہو چکی تھیں۔ اس کی دلیل درج ذیل نصوص سے ملتی ہے، اس کی دلیل ان نصوص سے ملتی ہے، اور ان میں سے کچھ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شروع میں مقدمہ میں بھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا آپ ہمارے لیے صرف قرآن مجید بیان کیا کریں۔
انہوں نے کہا قریب ہو جاؤ، تو وہ شخص قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا اگر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قرآن مجید پر چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ قرآن مجید میں ظہر کی 4 رکعت پائیں گے، اور عصر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت قرآن مجید میں پائیں گے، اور یہ کہ ان میں سے 2 رکعات میں قرات بالجہر ہے؟ اور اگر آپ کو آپ کے ساتھیوں کو قرآن مجید پر چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ کو طواف کے 7 چکر، صفا مروہ کی سعی میں چکروں کی تعداد قرآن مجید میں ملے گی؟ تو آپ نے گویا کہ ان کو جواب دیا، پھر فرمایا اے لوگو، ہم سے احادیث لیا کرو، بے شک اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ انکار سنت کا کام جو ہے یہ صحابہ کرام کے آخری دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کسی آدمی نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے کہا آپ ہمیں صرف قرآن مجید ہی سنایا کریں، تو آپ نے اس آدمی سے کہا اللہ کی قسم تم بدلے میں صرف قرآن نہیں چاہتے بلکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم قرآن کا ہم سے بڑا کوئی عالم ہو، بلکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ قرآن کا ہم سے بڑا کوئی عالم ہو، یعنی ہم جو قرآن مجید آپ کو بیان کریں گے اس کے ساتھ حدیث بھی بیان کریں گے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو حدیث کے بغیر ہی قرآن مجید آپ کو بتائے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ایوب سختیانی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو حدیث بیان کریں اور وہ آگے سے یہ کہے کہ مجھے یہ حدیث نہ سناؤ بلکہ قرآن مجید سناؤ، تو سمجھ لو کہ وہ خود بہت بڑا گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ یعنی جو صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن مجید بیان کرو حدیث بیان نہ کرو، تو وہ شخص گمراہ ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ سب انفرادی احوال تھے، ان کی اجتماعی شکل دوسری صدی ہجری کے آخر میں سامنے آئی، مگر اس گروہ کے متعلق تفصیلی معلومات صرف امام شافعی کی کتاب الام کے باب جماع العلم میں اس عنوان کے تحت ملتی ہیں، باب حکایت قول طائفہ التی ردت الاخبار کلہا، ان لوگوں کے قول کا بیان جنہوں نے تمام احادیث کو رد کر دیا، اور پھر آپ نے ان کے اوپر تفصیلی رد فرمایا۔ تو ان آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رد سنت اور انکار حدیث کا معاملہ شروع سے ہی آغاز اس کا ہو گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ جب میدان کے اندر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے منافقت کرتے ہوئے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور پھر اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اور روافظ کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے کلی طور پر سنت کو رد کر دیا۔ روافظ جو ہیں شیعہ، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کلی طور پر سنت کو رد کر دیا، وہ سنت کو بالکل ہی نہیں مانتے، کیونکہ روافظ کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند ایک کے علاوہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ بس اس بنا پر صحابہ کرام کی سند سے آنے والی احادیث کو رد کرتے ہیں کہ انہوں نے 9 حصے قرآن چھپا لیا تھا۔ جن باتوں کو شیعہ حدیث یا سنت کہہ کر ان پر عمل کرتے ہیں وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حقیقت میں عبداللہ بن سبا یہودی کا بنایا ہوا ایک جدید دین ہے، الگ دین ہے، نیا دین ہے، جو اس نے ایام یہودیت میں گڑھ لیا تھا اور پھر اسلام میں اس کا پرچار شروع کر دیا۔ پھر اس کے لیے انہوں نے آل بیت کی سندیں گھڑ لیں جو کہ صاف جھوٹ اور ظلم پر مبنی تھیں۔ آل بیت ان سے ایسے ہی بری ہیں جیسے بیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کے خون سے بری تھا۔ تو یہ گویا کہ من گڑھ روایات اور من گڑھ سندیں ہیں ان کے پاس جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام سارے کا سارا ہے ہی کتاب و سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معرفت کا صحابہ کرام کے ذریعہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جو کوئی صحابہ کی سند والے دین کو رد کر دے تو اس کے پاس کوئی اور سند کون سی ہے جس سے اس کو پتہ چل سکے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ سنت مطہرہ سے متعلق روافظ کے موقف کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ان کتابوں کو ملاحظہ کریں۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنت النبویہ،
اسی طرح استاد عبداللہ غنیمان کی کتاب ہے مختصر منہاج السنہ، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، اور اسی طرح حافظ ابن وزیر یمانی کی کتاب ہے الروض الباسم فی الرب عن سنت ابی القاسم۔ تو یہ چار کتابیں ایسی ہیں جن میں آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ روافض نے کس طرح سنت مطہرہ کا انکار کیا، تفصیلی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں منکرین سنت کون ہیں؟ موجودہ دور کے اندر منکرین سنت کون ہیں؟ یہ تو ماضی کے دور میں تھا جو پیچھے گزرا، جبکہ عصر حاضر میں مغربی استعمار کے لیے مسلمان ملکوں پر قبضہ مستحکم کرنا اور ان پر حکومت کرنا آسان نہیں تھا۔ تو انہوں نے مستشرقین اور مبشرین، مستشرقین سے مراد وہ ہوتے ہیں جو ہیں تو یورپ کے لوگ، انگریز، لیکن انہوں نے دین اسلام کو پڑھا اور دین کے اندر انہوں نے اعتراضات پیدا کرنے شروع کر دیے، اور مبشرین سے مراد عیسائی مشنری لوگ ہیں کہ ایک جماعت کو اس کام کے لیے استعمال کیا۔ ان کے ذریعہ اسلام دشمن مردہ بدعات، منحرف عقائد و نظریات اور دشمن اسلام فرقوں کو ان کے گڑھوں سے کھود نکالا گیا۔ یہ وہی امور تھے جن کے بیچ ان کے اسلاف یہود و نصارہ اور مجوس اور سابی لوگوں نے اس سے پہلے بوئے ہوئے تھے۔ ان بدعات اور گمراہ افکار کو مغربی استعمار نے اپنے ان کارندوں کے ذریعے زندہ کیا جو جاہل لوگ مٹھی بھر درہم و دینار کے بدلے اپنی تمام تر جمع پونجی اور معافی ضمیر کو استعمار کے ہاتھوں بیچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سنت کو رد کرنے اور صرف قرآن کریم پر اکتفا کرنے کا نعرہ بلند کیا۔ ان کہتے ہیں یہ نعرہ ان کے لیے کافی تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقصد اصل میں پورے دین کتاب و سنت کو رد کرنا تھا۔ جب سے مسلمانوں پر انگریزوں کی حکومت آئی اس وقت سے آج تک دین اسلام کو خراب کرنے کے لیے اور سنت مطہرہ کا انکار کرنے کے لیے انگریز نے چند ایسے لوگ خریدے جو خود کو عوام کی نظر میں مسلمان علماء باور کرواتے تھے، پھر ان کے ذریعے اس نے اپنے ناپاک مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ذریعے سے جہاد بالسیف کا انکار کروایا اور مسلمانوں کو اس پر قانع کرنے کی کوشش کی، یعنی وہ بھی سارے کے سارے کہہ دیں جی جہاد بالسیف جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے انگریز مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں بلاد ہند کے مختلف گوشوں میں بہت تلخ جام پی چکے تھے۔ تو منکرین نے جہاد یا جہاد کو باطل و منسوخ کہنے والوں میں سب سے نمایاں اشخاص، جو سب سے نمایاں لوگ تھے، ان میں ایک چراغ علی اور دوسرے مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ پھر ان لوگوں کے نظریہ میں ترقی ہوئی اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی مل گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اکیلا قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور سنت نبوی کو مطلق طور پر رد کر دیا۔ اس گروہ کے سرغروں میں سر سید احمد خان، عبداللہ چکڑالوی، احمد الدین امرتسری اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ پھر اس کے بعد غلام احمد پرویز آیا اور ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اہل قرآن، اور انہوں نے ایک ماہنامہ رسالہ بھی نکالا اور کئی ایک کتابیں بھی شائع کیں۔ چونکہ یہ فرقہ ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوا، اس لیے ان کے رد میں زیادہ کتابیں اردو زبان میں ہی لکھی گئی ہیں۔ عربی زبان میں اس موضوع پر بہترین کتاب القرآنیون ہے جس کے مؤلف خادم حسین الہی بخش ہیں۔ یہ اصل میں جامعہ ام القرآن میں ایم فل کا مقالہ اور مکتبہ صدیق طائف سے طبع ہو چکا ہے۔ اب یہ جو یہاں پر موجود ہیں فرقے، ان کا مختصر تعارف نیچے حاشیے کے اندر موجود ہے۔ ان کا پہلا فرقہ امت مسلمہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے فرقے کا نام ہی امت مسلمہ رکھا۔ آج کے دور میں اس کا نام جماعت المسلمین ہے، اہل الذکر والقرآن بھی اور جماعت المسلمین بھی۔ اس فرقے کا بانی عبداللہ چکڑالوی کا شیخ محمد رمضان ہے جو کہ 1939 میں فوت ہوا ہے۔ یہ گجرانوالہ میں کام کرتا رہا۔ دار القرآن کے نام سے ان کا ایک مرکز 110 سمن آباد میں بھی ہے۔ یہ مرکز 1979 میں بنا تھا۔ ان کا ایک مجلہ بلاغ القرآن کے نام سے شائع ہوتا ہے جس کا بانی غالباً محمد علی رسول نگری ہے۔ ان کے مراکز پاکستان کے کئی علاقوں میں ہیں۔ یہ السلام علیکم کہنے کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق قرآن مجید میں فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ان کے دوسرے فرقے کا بانی خواجہ احمد الدین امرتسری ہے۔ یہ انڈیا کا تھا اور 1997 میں لاہور منتقل ہو گیا۔ ان کا مرکزی دفتر نسبت روڈ لاہور میں ہے۔ اس عمارت کا نام بھی دار القرآن ہے۔ ان کے دو مجلے البلاغ اور البیان کے نام سے چھپتے ہیں۔ اب مجلہ البیان بند ہو گیا ہے۔
تیسرا فرقہ طلوع اسلام ہے، ماڈل ٹاؤن اور گڑی شاہو میں ان کے مرکز ہیں۔ ان کا ایک سینٹر ماڈل ٹاؤن میں ہے جس کا سربراہ جاوید احمد غامدی ہے۔ ان کا ایک رسالہ طلوع اسلام کے نام سے بھی شائع ہوتا ہے، اور ان کا ایک دفتر گلبرگ 25 میں بھی ہے۔ ان کا چوتھا فرقہ تحریک تعمیر انسانیت ہے جس کا بانی عبد الخالق ہے۔ ان کا مرکز انارکلی میں ہے، جس نے اس کو قوت دی ہے اس کا نام مفتی کفایت اللہ ہے۔ اس کی 3 کتابوں کے نام درج ذیل ہیں: قرآن حکیم اور سائنس، تعارف قرآن بزبان قرآن، قرآن حکیم اور عقل۔ برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جس شخص کا نام سنت کو جو چلانے میں ملتا ہے وہ سر سید احمد خان ہے، اور سر سید احمد خان کی ایک کتاب کا نام تصحیح آئین کبریٰ ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جو ہمارے ہاں برِ صغیر میں پائے جاتے تھے۔ تو اہل عرب کے ہاں وہ کہتے ہیں جی بلاد عرب میں سنت کو مطلق طور پر رد کرنے اور صرف قرآن کی دعوت دینے کے گناہ کا بوجھ 2 گروہوں نے اٹھایا۔ پہلا گروہ جو ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو مدرسہ اصلاحیہ، اصلاحی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بھی گویا کہ بر صغیر کی طرف ہی ان کی نسبت آتی ہے۔ امین حسن اصلاحی جو ہیں وہ بر صغیر کے ہی تھے۔ تو مدرسہ اصلاحیہ کی ابتدا مصر کے علاقے کنانہ سے ہوئی۔ اس کے بانی شیخ محمد عبدوہو اور اس کا استاد و شیخ افغانی تھے۔ اس مکتب فکر نے 2 وسائل سے اپنے افکار و نظریات کو فروغ دیا۔ پہلا وسیلہ ان کا یہ تھا مجلہ منار۔ اس مجلہ کے رئیس تحریر اور مؤسس شیخ محمد رشید رضا تھے، جو کہ اس مکتب کے ارکان میں سے ایک رکن سمجھے جاتے تھے۔ اس مجلہ نے مقالات کا ایک پورا سلسلہ شروع کر رکھا تھا جس کا عنوان تھا اسلام صرف قرآن۔ یہ مضمون نگار ڈاکٹر توفیق صدقی تھے۔ رشید رضا نے بھی اس میں حصہ ڈالا، جس سے کیچڑ میں گند اور زیادہ ہو گئی کہ اس نے سنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عام دین یعنی عملی سنتیں، ان کو قبول کرنا واجب ہے، اور خاص دین، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا اس کا تسلیم کرنا ہم پر لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا وسیلہ اس گروہ کا تھا ابو رے کی کتاب اضواء علی السنت المحمدیہ۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ بعض اہل قلم اور ادیب حضرات جن کا تعلق ارض کنانہ سے تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تربیت و پرورش دشمنان اسلام، یہود و نصارہ اور مستشرقین کے ہاتھوں فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں ہوئی۔ ان کی روح اور عقل کو وہیں سے غذا ملی، اور اپنے مستشرق اساتذہ کے ہاتھوں شکوک و شبہات کا شکار ہوئے۔ جب وہ واپس اسلامی ممالک کی طرف لوٹے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے قاصد بن کر آئے، اور پھر وہی شکوک و شبہات مسلمانوں میں پھیلانا اور انہیں رواج دینا شروع کر دیا۔ ان کے بڑے سرغنہ طٰہٰ حسین اور احمد امین اور دیگر لوگ تھے جن کی کتابوں سے سنت مطہرہ اور اس کے راویوں پر طعنہ زنی چھلکتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کلی طور پر سنت کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ گروہ تھا جو خبر واحد کا انکار کرتا ہے، خبر احاد کا انکار رد۔ سلف صالحین رحمہ اللہ کے تینوں فضیلت والے ادوار میں ان کے مابین اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس سلسلہ میں کسی خبر احاد یا خبر متواتر کے مابین کوئی فرق نہیں تھا۔ یعنی خبر واحد ہوتی یا خبر متواتر ہوتی، دونوں پہ عمل کرنا قرون اولیٰ میں تینوں زمانوں میں فرض اور واجب سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی ان کے ہاں اصول دین اور فروع دین کا کوئی فرق تھا۔ یہ تمام تر اصطلاحات نئی ایجاد اور بہت بعد کی چیزیں ہیں، بلکہ جب سلف صالحین کے دور میں فتنوں نے پر پرزے نکالے اور سنت کو رد کرنا شروع کیا تو اہل علم نے ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو ان سے خبردار کیا، جیسا کہ ابو حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے مروی یہ فرمان پہلے بھی گزر چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو حدیث بیان کریں اور وہ آگے سے یہ کہے کہ مجھے یہ حدیث نہ سناؤ بلکہ قرآن مجید سناؤ، تو سمجھ لو کہ وہ خود بہت بڑا گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اہل بدعت گروہوں کے رد پر اپنی کتاب کے باب جماع العلم میں 2 فصلیں تحریر کی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے عقیدہ کا بیان ہے جنہوں نے تمام احادیث سنتوں یا کچھ سنتوں کو رد کر دیا تھا۔ اس کی دوسری فصل ان لوگوں پر رد کے بیان میں خاص ہے جو بالخصوص خبر احاد کو رد کرتے ہیں۔ یہ فصل کتاب الرسالہ میں بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی باقی سلف صالحین دیگر جو اسلاف گزرے ہیں ان لوگوں کو ان کے گھروں میں محصور کر دیتے تھے اور مسلمانوں کی ان کی گمراہیوں اور بدعات سے خبردار کرتے تھے۔ یعنی سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا
کہ ایسے لوگوں کو گھروں میں معصور کر دیتے اور انہیں گھروں سے نہ نکلنے دیتے، اور مسلمانوں کو ان کی گمراہیوں اور بدعات کے بارے میں آگاہ کرتے۔ تو خبر واحد رد کرنے کی تاریخ پر غور کرنے والا دیکھ سکتا ہے کہ اس میں درج ذیل امور پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اس عقیدہ و نظریہ کی ایجاد اہل بدعت اور خواہشات کے پجاری فرقوں کے ہاتھوں ہوئی، یعنی سنت مطہرہ کو رد کرنے کا جو کام ہے وہ ان اہل بدعت اور خواہشات کے پجاری فرقوں کے ہاتھوں ہوئی، جن کی دینداری ہی تہمتوں کا شکار تھی، جیسے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، متکلمین ہیں۔ تو یہ وہ سارے گمراہ فرقے تھے جن کو اہل سنت والجماعت نے دین اسلام سے خارج قرار دیا۔ اس عقیدہ و نظریہ کی ایجاد، ہاں، ان گروہوں کے بڑوں کی اکثریت پر زندیق ہونے کی تہمت تھی، یا پھر یہ لوگ اپنا دین اور عقیدہ اسلام دشمن عناصر سے لیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے کم درجہ بے دین انسان کا ہوتا ہے، جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے جاہز کے بارے میں کہا کہ بے حیا اور دین میں بہت کمزور انسان تھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ابن ابی ذیال سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاہز جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو جو شخص اس طرح کا ہوگا وہ دین کے بارے میں کیا بتائے گا، یا دین کو کیا سمجھے گا؟ وہ گمراہی پھیلائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور آگے بھی گمراہی پھیلائے گا۔ تو یہ لوگ محض عقل اور نفسیاتی خواہشات کی بنا پر خبر احاد کو رد کرتے ہیں۔ خبر احاد رد کرنے کے لیے عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی مضبوط سے مضبوط راوی سے جھوٹ یا غلطی کا صادر ہونا جائز ہے، یعنی اس سے زندگی میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ حدیث رسول میں بھی اس سے غلطی ہوئی ہو، اور جب ایک جماعت بیان کرتی ہے تو یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ خبر متواتر کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا پھر کبھی محض عقلی مخالفت کی وجہ سے یہ کہہ کر حدیث کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر خبر واحد کو نہیں مانتے، صرف اس خبر واحد کو مانتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں خبر واحد قبول کرنے کی دلیل بھی موجود ہو۔ تیسرے نمبر پر اس عقیدہ کو پہلی تین بلکہ چار صدیوں میں وہ پذیرائی اور شہرت نہیں ملی جو بعد کے دور میں نصیب ہوئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور پھر اس سلسلہ میں سلف صالحین کی کاوشیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سنت کی حفاظت اور اس کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعات کا قلع قمع کرنے کے لیے جہاد کرتے، بدعات کو سر اٹھاتے ہی کچل ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے علم کے مطابق اس بدعت کا ظہور انتشار اسلام کی کمزوری کے دور میں ہوا، جب ہر طرف بدعات نے سر اٹھا لیا۔ اہل بدعت، گمراہ فرقے اور خواہشات کے پجاری لوگ مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط ہو چکے تھے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے شروع اور اس کے بعد کے دور کی بات ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس فکر کے حامل اپنے ایک معاصر پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کا عذر یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے مسائل کے حل کے لیے ابن حاجم کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے آگے بڑھ گیا تو وہ سیف العامدی کے کلام تک یا ابن خطیب رازی کے کلام تک پہنچ پاتا ہے، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو ابو حامد غزالی اور علی الجوینی اور باقلانی کے کلام تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ وگرنہ سلف صالحین کا خبر احاد کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے پر اجماع ہے۔ ان کے ہاں خبر احاد یا خبر متواتر میں تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ 5ویں صدی ہجری اور اس کے بعد کا زمانہ جب خبر احاد کو رد کرنے کا عقیدہ پھلا پھولا، یہ وہ زمانہ ہے جب علم کلام، یونانی منطق اور دوسرے علوم کو علوم اسلامیہ اور بہت سارے اس دور کے اہل علم پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ اس منطق اور علم کلام نے بہت سارے علوم اسلامیہ میں خرابیاں پیدا کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک کا عرصہ جب علم منطق اور علم کلام کا شور اور غلغلہ تھا، یہ دور فکری اور عملی ہر لحاظ سے امت اسلامیہ کی جمود کا دور ہے۔ یہ وہی دور ہے جب بدعات اور باطل کو خوب فروغ ملا، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ نے زور پکڑا۔ اس وقت ان احوال کو غنیمت جانتے ہوئے دشمنان امت اسلام، صلیبی اور منگول اور دوسرے لوگ اسلام پر ٹوٹ پڑے اور خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن امت پھر بھی اپنے اس جمود اور خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئی۔ پھر منطق اور علم کلام کا غبار صرف اس سلفی مکتب فکر کے ہاتھوں چھٹا جو خیر القرون کے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ و منہج پر کاربند تھے۔ یہ مکتب فکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کا مکتب فکر تھا، جو 7ویں صدی ہجری کے آخر اور 8ویں صدی ہجری کے شروع میں آئے۔ 5ویں صدی کے بعد علوم اسلامیہ میں سے جو علم سب سے زیادہ
علم کلام سے متاثر ہوئے، ان میں سے علم اصول فقہ اور اصول حدیث بھی تھے۔ اس عقیدہ و قول کے علماء امت میں عام ہو جانے کے بعد تین مذاہب سامنے آئے۔ پہلا مذہب، خبر احاد صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے، اس قول کے حامل دو گروہ تھے۔ نمبر ایک، معتزلہ اور ان کے ہم مشرب، جو کہتے تھے کہ خبر احاد فقط ایک ظن گمان ہے، نہ ہی علم کا فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی عمل کو واجب کرتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے عقائد اور احکام میں خبر واحد کو رد کر دیا۔ دوسرا گروہ تھا متکلمین اشاعرہ، کہتے ہیں کہ بالکل خبر واحد ظن ہی ہوتی ہے، لیکن جب ظن غالب ہو تو اس پر عمل کرنا احکام میں جائز ہوتا ہے، عقائد میں نہیں۔ اس مذہب والوں کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ان سے سب سے عادل راوی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا اس سے جھوٹ یا غلطی کا صادر ہونا جائز ہے، تو وہ اضطراری طور پر کہیں گے بالکل، تو پھر غلطی اور جھوٹ کے امکان کے باوجود آپ کا دو ٹوک الفاظ میں اس خبر کو قطعی کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے، وہ موقف تھا خبر واحد علم کا فائدہ دیتی ہے اور عمل کو واجب کرتی ہے اگر اس کے راوی عادل اور ضابط ہوں۔ امام ابو محمد بن حزم کہتے ہیں، ابو سلیمان الخطابی، حسین بن علی الکرابیسی اور حارث المحاسبی اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ جب خبر واحد عادل راوی روایت کرے، رسول اللہ تک سب راوی عادل ہوں، تو یہ علم اور عمل دونوں کو واجب کرتی ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ یہی قول امام احمد بن اسحاق المعروف ابن خویز منداد نے حضرت مالک بن انس سے روایت کی ہے۔ پھر آپ نے خبر واحد کے متعلق سلف صالحین کی عقیدہ پر صحابہ کرام کے اقوال سے دلائل و براہین پیش کیے۔ آپ کی پیش کردہ بیشتر براہین اور دلائل انتہائی اہم اور مفید ہیں، ان کا ذکر امام شافعی نے اپنی کتاب اور رسالہ میں کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر تفصیل، جب خبر واحد کے ساتھ اور قرائن بھی ملے ہوئے ہوں جو اس کی صداقت کا فائدہ دیتے ہوں تو خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے، وگرنہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ قرائن ملے ہونے کی مثال صحیح ہیں، ان کی احادیث ہیں۔ اس باب میں ان کی جلالت قدر اور دوسروں پر ان حضرات کی صحیح کی تامیز کے مقدم ہونے کی وجہ سے قرائن ان کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ نیز علماء کے ہاں ان کتابوں کی بڑی مقبولیت حاصل ہے، یہی قبولیت ہی ان کے علم یقینی کے لیے مفید ہونے کا فائدہ دیتی ہے، خواہ اس کی اسناد کثرت کے ساتھ نہ ہوں۔ یہ بات کئی ایک اہل علم نے کہی ہے، اور یہی قول امام ابن حاجب، امام الحرمین آمدی، امام بیضاوی اور ابو العباس ابن تیمیہ کا بھی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ امام احمد سے بھی ایک روایت یہی مروی ہے، خصوصاً جب صرف اس خاص روایت کی صداقت پر قرائن موجود ہوں۔ تو آج کی اس بحث کے اندر اور آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہی باتیں پڑھی کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اہل علم نے، محدثین نے لمبے لمبے سفر کیے، اور ان سفروں کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ محدثین جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی، ان کے ساتھ مذاکرہ ہو جاتا تھا، اور پھر سند کو بلند کرنے کے لیے، یعنی علو سند کے لیے یہ سفر عام طور پہ کیے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ یہ سفر جو ہے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، ان بڑے شہروں کی طرف ہوتے تھے۔ اب اگر ایک شخص ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء اور وہ علم و فضیلت کا، علم و فضل کا مرکز ہے، جبکہ دوسرے شہر ایسے نہیں ہیں، پھر ایسے آدمی کو کسی دوسرے شہر کے اندر سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان فرقوں کے بارے میں پڑھا جو اپنی خواہشات اور اپنے مخصوص مقاصد اور مخصوص عقائد کے فروغ کے لیے جنہوں نے سنت کا انکار کیا، ان میں عبداللہ بن سبا یہودی، سوسن نصرانی اور دیگر کئی ایک لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ اور پھر سنت کو رد کرنے کی وجہ جو ہے، یا تو وہ عقل کو مناتے تھے، یا پھر مختلف راویوں کے اوپر طعن و تشنیع کو مناتے تھے، یا پھر اپنے پاس سے حدیث من گڑت جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے تھے۔ اور یہ جو انکار کیا گیا اس میں تین طرح کا انکار تھا۔ جی، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ بعض وہ لوگ تھے جو مطلق طور پر احادیث کو رد کر دیتے تھے، خواہ وہ خبر واحد ہو یا وہ خبر متواتر ہو، یعنی مطلق طور پر انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے، صرف ہم نے قرآن کو ہی ماننا ہے، ہمارے لیے یکفین القرآن، ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ اور بعض وہ تھے جو خبر واحد کا رد کرتے تھے، اور جو خبر واحد کا رد کرنے والے ہیں ان کی پھر آگے دو، بعض مطلق طور پر ہر خبر واحد کا رد کر دیتے ہیں،
اور بعض وہ ہیں جو اس خبر واحد کا رد کرتے ہیں جو باقی دیگر نصوص سے زائد اس کے اندر کوئی حکم بیان ہو، یعنی نص کی زیادتی والی خبر واحد جو ہے اس کو رد کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر آگے جو بر صغیر کے اندر جو لوگ منکرین حدیث کے نام سے مشہور ہوئے یا جنہوں نے احادیث کا رد کیا، اس میں عبداللہ چکڑالوی ہیں، یا اسی طرح جوید غامدی ہیں، اسی طرح آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ جوید غامدی اور دیگر کئی ایک لوگ ہیں۔ تو یہ احمد الدین امرت سری ہیں، انہوں نے مختلف ایسے ایسے اصول کر لیے، ایسے قوانین بنا لیے، ضابطے جو ہے وہ انہوں نے بنا لیے کہ انہوں نے احادیث کا رد کرنا شروع کر دیا۔ تو موجودہ دور کے اندر اس وقت جو ہے جوید احمد غامدی، جو ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ بہت میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت معروف ہو چکا ہے، اور یونیورسٹیوں کے اندر اس کے لیکچرز ہوتے ہیں باقاعدہ، تو ایک پوری پلاننگ کے تحت اس کو لانچ کیا گیا ہے، اور وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بہت بڑے لیول پر جو ہے انکار حدیث کا فتنہ جو ہے وہ امت کے اندر پھیلا رہا ہے، اور لوگوں کے دین اور ایمان کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ اس وقت جو ہے اس کے مدرسہ اور اس کے بعد آگے تک چل رہا ہے۔ عرب کے اندر بھی لوگ تھے، لیکن وہ صرف دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو مکتب فکر اصلاحی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ان کے مختلف ادیب اور اس طرح آپ کہہ لیں کہ دانشور یا اسکالر پڑھے لکھے لوگ جو یورپ اور امریکہ میں پڑھنے کے لیے گئے، لیکن وہاں سے اپنے مستشرق اساتذہ کرام سے جو تعلیم لے کر آئے اور ان کے ہاتھوں جو شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، تو وہ واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم کے اندر، مصر کے اندر یا عرب ممالک کے اندر انہوں نے یہی شکوک و شبہات جو ہے مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیے اور ان کو رواج دینا شروع کر دیا۔ لیکن الحمدللہ ہر دور میں، اس وقت بھی اور آج بھی، ہر دور میں اہل سنت والجماعت نے اور علماء حق نے ان کا رد کیا، اس دور میں بھی کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو وحی نازل فرمائی ہے، جو وحی جلی اور وحی خفی دو صورتوں میں ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث نبوی، تو اللہ رب العزت ہی اس کے محافظ ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک مسلمان جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے اور حجت ہے، اسی طرح ہر وہ حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے واجب اور ضروری اور حجت ہے۔ قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی تفریق نہیں، ہم شروع میں سارا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی وہی ہی بولتے ہیں، وہی چیز بولتے ہیں جو وہی سے اللہ کی طرف سے ان کی طرف نازل ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں جی ہم تو صرف قرآن کو ہی مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، یہ بات ایسی ہے کہ آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی بھی اسلام کا بڑا رکن جو ہے اس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو حدیث قرآن مجید کی تشریح ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی محافظ ہے۔ تو حدیث کے بغیر آپ قرآن مجید کا کوئی بھی حکم، قرآن مجید کا کوئی بھی بیان واضح طور پر نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری چونکہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے، اب 4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، ہم یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔